جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا. آپ کو حدیث سناتا ہوں, بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. کمینے زندگی میں کبھی اپنے علم اور اپنے ہنر پر گھمنڈ مت کرنا, کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لوگ کتنے امیر ہیں اور آپ کے فائنانشل کرائسس چل رہے ہیں. لوگ دنیا گھوم رہے ہیں اور آپ کب سے اپنے گھر کے باہر بھی نہیں نکلے. لوگوں کے لائف پارٹنرز کتنے اچھے ہیں اور آپ کو ریلیشن شپ پرابلمز ہو رہی ہیں. لوگ کتنے خوبصورت ہیں اور آپ جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور نظر آتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو دنیا کا ایک حصہ دکھتا ہے, دنیا کا دوسرا حصہ بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتا, جہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں. ان کے فیملی ممبرز یا تو کھو گئے ہیں یا مر چکے ہیں. لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے خوف میں جیتے ہیں کہ کل زندہ اٹھیں گے بھی یا نہیں. جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان پر فوکس کریے اور ان کا شکر ادا کریے, کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ایک عبادت ہے, لیکن صبح صبح رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے. اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا یہ بھی عبادت ہے. اپنے شریک حیات کو خوش رکھنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا. آپ کی اولاد میں کوئی غلطی ہے, کوئی برائی ہے, لوگوں کے سامنے مت گاتے پھرو اس کو. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نا میرا باپ میری برائی سب کے سامنے کرتا ہے, پھر بچے کو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے. ہاں اپنے کوئی خاص قریبی لوگ ہوں جو عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان سے مشورہ لینے کے لیے ٹھیک ہے, کہ محلے میں اگر آپ گیت گاتے پھریں گے میرا بچہ میری نہیں مانتا, میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا. عورت کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کے لیے سب دنیا سے لڑ رہی ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے کسی سے لڑ ہی نہیں سکتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے. عورت کا پیچھے ہٹنا مرد کی بزدلی کی نشانی ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی ایک تلخ حقیقت ہے. تو بات ہے سمجھنے کی. صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے, اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں, ان پہ پھل لگتا ہے, وہ ٹوٹ کے گرتا ہے, میرے بچے اٹھا لیتے ہیں, ہم غریب ہیں, وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا, وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے, کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا, یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا, اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے, اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی, تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو, پھرو گے تو نہیں؟
कहा मैं पागल हूं, मैं फिरूंगा? उन्होंने कहा डन, खजूर मेरी, बाग तेरा। वो भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया। कहा कैसे किया? कहा सारा बाग दे के खजूर ले ली। मेरे साथी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए, सैकड़ों, और एक बाग। मज़ेदार खाना अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। जब इंसान सारा दिन बाहर काम काज मेहनत मशक्क़त में गुजार कर शाम को घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसके जहन में एक ही बात होती है कि यार चलो घर चल के अब सुकून से खाना खाएंगे, आराम करेंगे। और आप जब खाने की टेबल पे आते हैं और आपको अपनी पसंद का बेहतरीन खाना बड़े शानदार अंदाज में लगा हुआ मिलता है तो आपकी सारे दिन की जो थकावट है, सारे दिन की जो स्ट्रेस है, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है और आपका मूड जो है वो खुशगवार और फ्रेश हो जाता है। तो खाना जो है वो अल्लाह मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता, मतलब तू बीमा करा के शीशे चलाऊंगी। औरत और मर्द का कोई झगड़ा नहीं है, और याद रखिए कि औरत और मर्द की बराबरी भी कोई नहीं। देयर आर सो मैनी प्लेसेस जहां औरत इतनी बड़ी है कि मर्द उसके जूतियों तक नहीं पहुंच सकता। मुझे बताइए, आपकी माँ, हम सब उनकी जूतियों पर बैठेंगे। मेरी माँ, आप उनकी जूतियों में बैठेंगे। वहां मर्द का कद कहाँ रह गया? एक बावफा बाशऊर हया वाली औरत, हमारी नजरें उसके पैरों पर होती हैं। तो दिस इज व्हाट अ वुमन इज। मैंने सारी उम्र औरत को ही तो लिखा, उसके कद को बढ़ाने की बात की मैंने। मैं औरत की इज्जत करता हूँ, मर्द को मैं दूसरे नंबर पे रेट करता हूँ। आप अपनी औलाद की तरबियत चाहते हैं, सबसे कीमती शय अपनी औलाद को दे दी, वो आपका अपना कीमती वक्त है जो आपने औलाद को नहीं दिया है। सुबह से लेकर शाम तक हम नोट कमाने में लगे रहे और जिस वक्त उनको वक्त की जरूरत थी उस वक्त हम नोट की दौड़ में लगे रहे। जब 50-60 की उम्र में हुए तो हमने बिस्तर पर बैठकर गिला किया कि हमारी औलादें हमारे पास